آج 23 ربیع ثانی آخری دولت کا بادشاہ جمعہ کا وہ مبارک دن آ گیا جس کا بے صبری سے انتظار تھا۔ آج کسی بھی وقت اللہ کی لاڈلی سورت صرف 33 بار پڑھ لو، جو پڑھے گا وہ اور اس کی اولاد اگلے جمعہ تک ارب پتی بن جاتا ہے۔ یقین نہیں آتا تو بے شک پڑھ کر دیکھ لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 23 ربیع ثانی آخری جمعہ کے دن کا ایک ایسا خاص وظیفہ لے کر آیا ہوں جسے پڑھتے ساتھ ہی پورے سال کے دن پھر جاتے ہیں، جسے پڑھتے ہی پورے سال کے رزق اور دولت کا انتظام ہو جاتا ہے۔ آج کا دن قبولیت کا دن ہے۔ آج کا دن رب کریم سے ہر ناممکن حاجت ممکن بنانے کا دن ہے۔ آج کا دن اللہ سے خزانے لوٹنے کا دن ہے۔ آج کا دن بہت ہی بابرکت دن ہے، بہت ہی قبولیت کی گھڑیاں رکھتا ہے۔ آج رب کریم سے مانگی گئی ہر دعا قبول ہو جاتی ہے۔ آج یہ وظیفہ پڑھنے سے رزق مانگو گے رزق مل جائے گا، دولت مانگو گے دولت ملے گی، کاروبار میں ترقی کے لیے، عروج کے لیے، دنیا کی جس حاجت کی نیت کر کے بیٹھو گے، دنیا کی ہر شے خود چل کر آپ کے پاس آئے گی۔ جمعہ کا پورا دن پوری رات آپ کے پاس موجود ہے، نہ کوئی وقت کی پابندی ہے، نہ جگہ کی کوئی قید ہے۔ پورا دن کسی بھی وقت پڑھ لو، پوری رات میں کسی بھی وقت پڑھ لو، لیکن پڑھنا یقین کامل کے ساتھ ہے، کیونکہ یہ ربیع ثانی کا مہینہ ہے جو کہ اپنی رحمتوں برکتوں کے ساتھ جاری و ساری ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے آج ربیع ثانی کی 23 تاریخ اور جمعہ کا دن آ گیا ہے۔ اگر ابھی تک آپ ربیع ثانی کے مہینے کو لاپرواہی میں گزار رہے ہیں تو خدارا یہ آخری موقع ضائع مت کرنا، پھر یہ موقع 1 سال بعد ملنا ہے۔ آج مانگ لو رب کریم سے جو مانگنا چاہتے ہو۔ آج آپ کی خالی جھولیاں بھر جائیں گی، آپ مانگ مانگ کر تھک جاؤ گے لیکن اللہ کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی۔ آج آپ کی خالی گھر کی الماریوں کو بھر دیا جائے گا۔ یاد رکھیے گا کہ ربیع ثانی کے مہینے کی ہر گھڑی ہر لمحہ قبولیت والا ہے۔ اس میں مانگی گئی کوئی دعا رد نہیں ہوتی، بلکہ مانگنے والے کو 70 گنا زیادہ دیا جاتا ہے، ایک نیکی کا بدلہ 70 گنا دیا جاتا ہے۔ آج ربیع ثانی کی 23 تاریخ جمعہ کے دن آپ نے یہ خاص وظیفہ بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ یہ ایک ایسا خاص وظیفہ ہے کہ جس گھر میں بھی پڑھا جاتا ہے اس گھر کے کونے کونے سے غربت کا، تنگ دستی کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ جس دکان میں پڑھا جاتا ہے اس دکان پر گاہکوں کا رش لگ جاتا ہے۔ جس بیماری کے لیے پڑھا جاتا ہے اس بیمار کو شفا نصیب ہوتی ہے۔ اگر بیٹیاں اپنے رشتوں کے لیے پڑھے تو معقول رشتے خود چل کر آتے ہیں۔ آج یہ وظیفہ پڑھتے ہی 7 آسمانوں اور زمینوں کا رزق آپ کے قدموں میں آ جائے گا۔ اور اگر دیکھا جائے تو ہماری زندگی میں جتنے بھی مسائل ہیں، ہماری جتنی بھی پریشانیاں ہیں، پیسوں سے شروع ہوتی ہیں اور پیسوں پر ہی ختم ہو جاتی ہیں۔ تو میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ آپ کے لیے رزق کے حوالے سے خاص وظائف لے کر آؤں، کیونکہ جب رزق زیادہ ہوگا تو خود بخود لوگ بھی آپ کی عزت کرنے لگ جائیں گے، خود بخود آپ کے معاملات بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اسی طرح آج ربیع ثانی کی 23 تاریخ جمعہ کے دن کا خاص وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ آپ نے آج اس خاص وظیفے سے ضرور استفادہ حاصل کرنا ہے۔ جو بندہ بھی آج یہ وظیفہ پڑھ لے گا، اللہ پاک پورے سال کی اس کی خوشیاں، پورے سال کی کامیابیاں اس کی قسمت میں لکھ دے گا۔ یہ ایسا مستند اور ایسا باکمال وظیفہ ہے کہ جب آپ اس وظیفے کو پڑھیں گے تب آپ کو اندازہ ہوگا، لا علاج بیماریوں سے حفاظت ہوگی۔ آپ گاڑی خریدنا چاہتے ہیں یا من پسند شادی کرنا چاہتے ہیں، بیٹیوں کے رشتوں کے لیے پریشان ہیں، کاروبار میں ترقی، عروج اور کامیابی کے لیے آپ اس وظیفے کو پڑھنا چاہتے ہیں، تو بس آپ ربیع ثانی کی 23 تاریخ جمعہ کے دن مانگتے چلے جاؤ۔ جتنا مانگ سکتے ہو آج مانگ لو۔ آپ مانگ مانگ کر تھک جاؤ گے، رب کے خزانے ختم نہیں ہونے والے، کیونکہ رب کی ذات وہ ذات ہے کہ جب وہ دینے پر آتا ہے تو نہ ہی شکلیں دیکھتا ہے نہ ہی اعمال دیکھتا ہے، وہ چھپڑ پھاڑ کر عطا فرماتا ہے۔ اس لیے آپ نے آج یہ دولت کا خاص وظیفہ خود بھی پڑھنا ہے اور دوسروں کے ساتھ بھی ثواب کی نیت سے ضرور شیئر کرنا ہے، کیونکہ اگر آپ دوسروں کے لیے آسانی کریں گے، اللہ رب العالمین آپ کے لیے پہلے آسانیاں فرمائے گا۔ آپ چاہے دنیا جہان کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہوں، آپ انڈیا سے ہیں، پاکستان سے ہیں، بنگلہ دیش، جاپان، مسقط، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب بھی آپ کے ملک میں ربیع ثانی کی 23 تاریخ جمعہ کا دن آ جائے تو آپ نے یہ وظیفہ کسی صورت نہیں چھوڑنا۔ آج آپ نے یہ وظیفہ لازمی پڑھنا ہے۔ آپ چاہے صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لے، چاہے تو نماز ظہر کے بعد پڑھ لے، چاہے تو نماز عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔
نہ وقت کی کوئی پابندی ہے، نہ جگہ کی کوئی قید ہے۔ آپ دکان پر ہیں، دکان پر پڑھ لیں، دفتر، کاروبار، سفر میں چلتے پھرتے پڑھ لو، لیکن ربیع الثانی کی 23 تاریخ جمعہ کے دن یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑنا، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے۔ آئیے ناظرین، آج کے اس خاص عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسز پر کرتا رہوں گا۔ اب عمل کیا ہے؟ آج ربیع الثانی کی 23 تاریخ آخری جمعہ کا پورا دن، پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے، چاہے آپ صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، نماز ظہر، عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ مختصر اور آسان سا درود صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو سب سے بہتر ہے، کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت و برکت سب سے زیادہ ہے۔ جو بھی آپ درود پاک پڑھیں، آپ نے اچھے طریقے سے پڑھنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاک فرمان کا مفہوم ہے کہ جو شخص مجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ مٹا دیتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند کر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ درود شریف کثرت سے پڑھا جائے تو پریشانیوں سے نجات ملتی ہے۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے خاص مقصد، خاص حاجت کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہوتا ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہوتی ہے۔ کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی نیا مکان خریدنا چاہتا ہے، کوئی اپنے کاروبار کو مزید عروج اور ترقی پر دیکھنا چاہتا ہے۔ آپ کی جو حاجت ہے، جو مقصد ہے، اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ میری ناممکن حاجت ہے، یہ کبھی بھی پوری ہو نہیں سکتی، آج اس حاجت کو لے کر اللہ پاک کی بارگاہ میں بیٹھیں، اپنے خاص مقصد، خاص حاجت کی نیت کریں اور فوری طور پر آپ نے 1 بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ تعوذ اور تسمیہ پڑھنے سے تمام شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں، اور جس کام کے شروع میں تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا جاتا ہے اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے۔ جب آپ نے اپنے مقصد کی نیت کر لی، تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا، تو اب سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں کا وظیفہ ہے۔ وہ صفاتی نام یا وہابو، یا رزاقو، یا غنیو ہیں۔ آپ ان 3 ناموں کو ملا کر پڑھیں گے تو 1 بار شمار ہوگا۔ یا وہابو کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ دینے والا، یا رزاقو کا مطلب ہوتا ہے روزی دینے والا، اور یا غنیو کا مطلب ہوتا ہے مالدار کرنے والا، مالدار بنانے والا۔ یاد رکھیے گا، یہ رزق اور دولت کا ایک ایسا خاص وظیفہ ہے کہ جو کہتا ہے کہ ہمارے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں، جو لوگ کہتے ہیں کہ وظائف پڑھنے کے باوجود کئی سالوں سے ہمارے حالات بہتر نہیں ہو رہے، ہمارے گھر سے غربت ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی، تو آج ربیع الثانی کی 23 تاریخ جمعہ کے دن یا وہابو، یا رزاقو، یا غنیو کو پڑھ کر دیکھیں۔ یہ نام ایسے طاقتور نام ہے، یہ رزق کو اپنی طرف کھینچ کر لاتے ہیں، رزق آپ کی طرف دوڑتا ہوا آئے گا۔ آپ نے ان ناموں کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجئے گا۔ یا وہابو، یا رزاقو، یا غنیو 1 بار ہو گیا، یا وہابو، یا رزاقو، یا غنیو 2 بار ہو گیا، یا وہابو، یا رزاقو، یا غنیو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 21 بار پڑھنا ہے۔ جو آپ کے مقاصد پچھلے سال ادھورے رہ گئے، آپ نے در در کی ٹھوکریں کھائی ہیں اور نوکریوں کے لیے دھکے بھی کھائے ہیں، تو آج ربیع الثانی کی 23 تاریخ آخری جمعہ کے دن اس خاص وظیفے کو ضرور پڑھ لو۔ جو بندہ بھی آج اس خاص وظیفے کو پڑھے گا اس کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ اس کی زندگی میں کس طرح سے انقلاب آ گیا ہے۔ جب آپ پہلے نمبر پر یا وہابو، یا رزاقو، یا غنیو کو 21 بار پڑھ لے
تو پھر آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ قرآن پاک کی بہت ہی چھوٹی صورت ہے اور سب سے خاص صورت ہے اور اللہ کی لاڈلی صورت ہے، لیکن اس کا یہ مقصد ہرگز نہیں کہ یہ صورت چھوٹی ہونے کی وجہ سے اس کے فیوز و برکات کم ہیں، بلکہ فضیلت کے اعتبار سے یہ صورت آج بھی بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ آپ نے دوسرے نمبر پر سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ سورہ کوثر ہر بندے کو زبانی یاد ہوتی ہے۔ سورہ فاتحہ کے بعد سب سے زیادہ پڑھی جانے والی اگر کوئی صورت ہے تو وہ سورہ اخلاص ہے یا سورہ کوثر ہے۔ یہ دو ہی صورتیں زیادہ پڑھی جانے والی ہیں۔ سورہ کوثر ایسی صورت ہے جسے دولت کا خزانہ کہا جاتا ہے، جسے پڑھنے والا کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا، جسے پڑھنے والا کبھی مایوس نہیں ہوتا۔ سورہ کوثر کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر۔ آپ سورہ کوثر کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 33 بار پڑھنی ہے اور ہر بار بسم اللہ کے ساتھ پڑھنی ہے۔ اچھی طرح گن کر پڑھنی ہے، کمی بیشی نہیں کرنی۔ 33 بار پڑھنے کا مقصد ہرگز یہ نہیں کہ تیزی سے پڑھ کر جان چھڑا لیں، توجہ کے ساتھ دھیان کے ساتھ پڑھنی ہے۔ جتنا خلوص کے ساتھ پڑھیں گے اللہ پاک اتنا ہی زیادہ ثواب بھی عطا فرمائے گا اور اتنی ہی زیادہ آپ کے لیے آسانیاں بھی عطا فرمائے گا۔ جیسی آپ کی نیت ہوگی اللہ پاک بھی آپ کو آپ کی نیت کے مطابق اجر عطا فرمائے گا۔ دوسرے نمبر پر جب آپ 33 بار سورہ کوثر پڑھ لیں تو اب تیسرے نمبر پر آپ نے ایک اور وظیفہ پڑھنا ہے۔ ذرا یہ بھی دھیان سے ملاحظہ کریں۔ اب آپ نے تیسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا وظیفہ ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یعنی اللہ ایک ہے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اگر آپ ربیع الثانی کی 23 تاریخ جمعہ کے دن سے ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، ایک ایسی زندگی جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ کبھی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے پڑے، تو آج جب آپ اپنی زبان سے اس بات کا اقرار کریں گے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو یقین کریں کامیابیاں اس کے قدموں میں آ جاتی ہیں، آسمان سے فرشتے زمین پر آ جاتے ہیں اور اس کے گھر کو رحمت کے سائے میں لے لیتے ہیں۔ جو بندہ 20 خاص وظیفے کو اپنے گھر میں پڑھے گا، اس گھر سے تمام تنگ دستیاں، تمام پریشانیاں، تمام کی تمام آزمائشیں، تمام کی تمام بے برکتیاں سب کی سب ختم ہو جاتی ہیں۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی جتنی بھی فضیلت بیان کروں کم ہے۔ بس اتنا کہوں گا کہ ترازو کے 2 پلڑے ہوتے ہیں، ایک پلڑے میں لا الہ الا اللہ کی تسبیح کو رکھ دیا جائے اور دوسرے پلڑے میں پوری دنیا میں جتنی بھی خاص تسبیحات ہیں، نیک اعمال ہیں، 7 زمینوں اور آسمانوں کو رکھ دیا جائے، تب بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی ایک تسبیح وزن میں بھی بھاری ہوگی، قبولیت میں بھی بھاری ہوگی، عظمت میں بھی بھاری ہوگی۔ تو پھر کیوں نہ ہم لوگ آج لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو پڑھے۔ آپ نے کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے ملاحظہ فرمائیں۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ 1 بار ہو گیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ 2 بار ہو گیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 100 بار پڑھنا ہے، یعنی ایک مکمل تسبیح پڑھنی ہے، اور یہ وظیفہ پڑھنے والا اللہ پاک کے قریب ہو جاتا ہے۔ اور جب کسی بندے کو اللہ پاک کا قرب مل جائے تو پھر اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہو؟ اللہ مل گیا تو دنیا بھی بن گئی اور آخرت بھی بن گئی۔ پہلے نمبر پر آپ نے 21 بار یا وہابو یا رزاقو یا غنیو کو پڑھنا ہے۔ دوسرے نمبر پر آپ نے 33 بار سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ تیسرے نمبر پر آپ نے 100 بار لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو پڑھنا ہے۔ جب آپ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لے تو آخر میں پھر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے، جو درود پاک آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد آپ نے روتے ہوئے، سسکتے ہوئے، تڑپتے ہوئے رب کریم سے اپنی تمام حاجتوں کے لیے، پریشانیوں کے لیے دعا مانگنی ہے۔ جو آپ کو ناممکن لگتا ہے آج وہ مانگنا، جو انسانی عقل کہتی ہے کہ ناممکن ہے آج وہ مانگنا۔ ہو سکے تو سجدے کی حالت میں مانگیے گا، کیونکہ سجدے کی حالت میں انسان اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ آج جو مانگو گے مل کر رہے گا انشاءاللہ۔ آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں کو دعا کے لیے اٹھانا ہے اور اللہ تعالیٰ سے اپنی پریشانیوں کے لیے، حاجتوں کے لیے رو رو کر، گڑ گڑا کر دعا ضرور مانگنی ہے۔
اللہ پاک ضرور کرم فرمائیں گے۔ آج آپ کی ہر حاجت پوری ہونے والی ہے۔ بس خلوص نیت کے ساتھ اور پورے یقین کامل کے ساتھ اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھ لے۔ میرا رب بہتر نہیں بہترین سے نوازے گا انشاءاللہ۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھا کریں۔ کنجوسی مت کیا کریں، کیونکہ جب اللہ پاک سے مانگنے کی باری آتی ہے تو ہم کروڑوں نہیں اربوں مانگتے ہیں، اور جب اللہ پاک کا ایک نام لکھنا ہو تو سوچ میں پڑ جاتے ہیں۔ تو جب اللہ پاک نے ہی ہماری ہر مشکل دور فرمانی ہے، اور بے شک وہ دور فرماتا ہے، تو اللہ پاک سے محبت کے اظہار کے لیے ایک نام کمنٹ باکس میں لازمی لکھ دیا کرے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اور مجھے بھی اپنی نیک دعاؤں اور نیک تمناؤں میں لازمی یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں ایک نئے وظیفے کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔